الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم سورہ ال عمران کی 15 جو آیت ہے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ہر جو آیت ہے اس کا پیچھے والی آیت سے کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے۔ اب ہم نے لاسٹ لیکچر جو لیا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا جو لاسٹ آیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں ہمیں دی ہیں، کچھ چیزوں کی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ڈالی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ان چیزوں سے کچھ فائدہ بھی حاصل کر سکیں، ان سے جو ہے نا ایک اپنی زندگی میں لطف اٹھا سکیں۔ تو وہ کون کون سی چیزیں تھیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی محبت جو ہے دل میں پیدا کی ہے، بیٹوں کی محبت پیدا کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جو نشان لگے گھوڑے تھے، مینس کا جو مہنگی چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف سونا چاندی، جانور وغیرہ، کھیتی وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں کہ یہ دنیا کا سامان ہے اور جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، لیکن ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن جو ہے تم نے اتنا نہیں ان میں جو ہے وہ ڈوب جانا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہی بھول جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک لائن میں رہ کے، ایک حدود میں رہ کے تم نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کی محبت اپنے دل میں رکھنی ہے، نہ زیادہ کرنی ہے اور نہ ہی کم کرنی ہے۔ سو یہ ہم لاسٹ لیکچر میں پڑھ رہے تھے۔ آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں، کل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، اونبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں خبر دوں۔ اب یہ جو اونبئکم ہے نا، یہ ایک لفظ ہے نبا، ٹھیک ہے، نبا لفظ سے یہ نکلا مل کے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی عظیم الشان خبر دینا، کوئی بہت بڑی خبر دینا، کوئی غیب کی خبر دینا جو ہم نہیں جانتے ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے بہت ہی فائدہ مند ہو۔ تو اس سے ہی جو ہے نا یہ لفظ بنا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں، کون سی خبر بتاؤں؟ ایسی خبر اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے والے ہیں کہ جو بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، بخیر، بہتر، من ذالکم، اس سے، کس سے؟ جو پیچھے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں محبت کے طور پہ ڈالی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی بہتر چیزیں جو ہے نا میں تمہیں ان کی خبر دیتا ہوں۔ وہ کون سی ہیں؟ للذین، ان لوگوں کے لیے ہیں وہ، اتقو، جو پرہیزگار ہیں، پرہیزگار ہیں، ان دا پاس، ربہم، اپنے رب کے، جنات، باغات ہیں، جنت ہیں، تجری، جاری ہیں، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہر۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک خوبصورت سا منظر کہ وہ جنت کا منظر ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ان دنیا کی جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کل بھی ہمیں آیات میں بتایا تھا کہ یہ صرف کچھ دیر کے لیے ہیں، مینس کے متاع الحیات الدنیا، تھوڑی سی زندگی کے لیے جو ہے نا یہ تمہارے پاس چیزیں ہیں، لیکن میں تمہیں اس سے بہتر چیزیں بتاتا ہوں۔ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ شرط کیا اللہ تعالیٰ نے لگا دی؟ پرہیزگار۔ اب پرہیزگار کون ہے؟ تقوی والے لوگ کون ہیں؟ ہر وہ شخص جو کہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پرہیزگار انسان ہے۔ اب لیکن اس میں ایک شرط آتی ہے کہ دیکھیں، جو تقوی اور پرہیزگاری ہے نا انسان کے اندر ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے، لیکن جو پرہیزگار انسان ہے نا اس کے جوارح میں بھی نظر آنی چاہیے، مینس کہ اس کے باہر بھی جو اس کی پرہیزگاری ہے، اس کے جو اعمال ہیں وہ نظر آنے چاہیے۔ اگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو ایک، جیسے کسی کو بخار ہوتا ہے تو اس کا بخار جو ہے، وہ فیور جو ہے وہ اندر ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں، اس کے ماتھے پہ ہاتھ لگاتے ہیں، تو وہ ہمیں، اس کی جو گرماہٹ ہوتی ہے وہ ہمیں فیل ہوتی ہے۔ تو یہی حساب جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کا بھی ہوتا ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ شو ہوتے ہیں، ان کی ہر چیز سے، ان کے عمل سے، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ ان کے باہر اعمال ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک ہے، یہ نیک کام کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو وہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، جیسے کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ پہلے جب سے ہم نے قرآن سٹارٹ کیا، میں کافی دفعہ یہ اگزامپل آپ کو تقویٰ کی دے چکی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے اس کو کہا کہ اگر تم ایک ایسے رستے سے گزر رہے ہو، کوئی ایسا رستہ ہے جو بالکل تنگ ہے اور اس کے دونوں طرف جو ہے نا وہ کانٹے دار جا رہی ہیں، تو تم اس رستے میں سے کیسے گزرو گے؟ تم ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو بچا کے، اپنے کپڑوں کو دونوں سائڈ سے بچا کے گزرو گے کہ تاکہ تم جو ہے نا وہ کانٹے دار جھاڑیاں تمہیں نہ لگ جائیں، اور تم بہت ہی دھیان سے اپنا جو رستہ ہے نا وہ گزرو گے، اس رستے سے گزرو گے۔ یہی حساب جو ہے وہ ایک تقویٰ جو انسان ہوتا ہے، پرہیزگار انسان ہوتا ہے، اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں خود کو گناہوں سے بچائے،
خود کو جو ہے وہ برے کاموں سے بچائے. دنیا میں جو انسان پہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے، شیطان ڈیفرنٹ چیزوں کی طرف اپنی طرف بلاتا ہے، وہ ان چیزوں سے ایسے ہی خود کو جو ہے نا وہ بچا کے نکلتا ہے. اب ایسے لوگوں کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ جنت میں ان کے لیے نہریں جاری ہوں گی، بہت بڑے بڑے باغات ہوں گے. کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت خوبصورت باغات ہوں، ایک بہت ہی ایک خوبصورت سی جو ہے نا وہ گھر ہو، محل ہو. تو یہ ساری خواہشات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پوری کریں گے. من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں ہو رہی ہوں گی. خالدین، ہمیشہ رہیں گے. اس پہ انڈر لائن کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دوسری ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے ہیں. جسٹ ایک جو ہے نا کہتے ہیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے نا یا پھر جب اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم کتنی دیر کے لیے ٹھہرے ہو دنیا میں، کتنی دیر کے لیے ٹھہرے. تو وہ کہتا ہے کہ آدھا دن یا اس سے کچھ زیادہ. صرف ایک دن کی جو ہے نا آپ حساب ایک ذہن میں رکھیں کہ اتنے ایک دن کے مقدار کے مطابق ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اور ایک دن کے لیے ہم اپنی پوری جو زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو برباد کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی بھی ان کو موت نہیں آئے گی، کبھی ان پہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. فیہا، اس میں، وہ ازواج، اور بیویاں ہوں گی، مطہرات، پاک. ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی. لیکن جس شخص کی جو ہے وہ اس دنیا میں بیوی نیک ہے، نیک سیرت ہے، اچھی ہے، ان کو قیامت کے دن ان کی اپنی بیویاں ہی ملیں گی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے. وَرِضْوَانٌ، اور خوشنودی من اللہ، اللہ سے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی. ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جب آپ جنت میں جاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. ہر انسان کا یہ خواہش، ہر مومن کی یہ ایٹ لیسٹ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اپنی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کر سکیں. تو یہ خوش نصیبی ان لوگوں کو ہی حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک عمل کرتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے وہ اس نعمت سے، اپنی زیارت سے نوازیں. واللہ، اللہ بصیر، دیکھنے والا، بالعباد، اپنے بندوں کو. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. اور میرا گمان ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ ہم سب جو ہے وہ جنت میں ضرور بالضرور جائیں گے، کیونکہ اگلی آیت میں اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ جس کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو جنت میں داخل کریں گے. تو انشاءاللہ ہم سب ضرور جنت میں جائیں گے. ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں. الذین، جو لوگ، یقولون، کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، وغفر لنا، سو بخش دے ہم کو، ذنوبنا، ہمارے گناہ. جو نا کی ضمیر ہوتی ہے نا، نون الف نا، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا، اور ہمیں بچا، عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے. اب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ایک دعا جو ہے وہ سکھا رہے ہیں یہاں پہ کہ جو لوگ یہ دعا مانگتے ہیں، ایسا نہیں کرنا کہ ہم نے کچھ جو ہے وہ نمازیں ادا کر لیں، کچھ روزے رکھ لیے، کچھ اگر قرآن کی تلاوت ادا کر لی، کچھ جو ہے وہ صدقہ کر لیا. تو یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میں نے کچھ نماز ادا کر لی ہے، میں نے کچھ یہ نیک عمل کر لیا، وہ آپ جو ہے نا مجھے جہنم سے آزاد کر دیجیے گا، آپ جو ہے مجھے جنت میں داخل کر دیجیے گا. ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر جو ہے وہ ایک دعا سکھائی ہمیں کہ بے شک آمنا، ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے. کوئی عمل کی بات نہیں کی کہ اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اب انسان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، ہم گناہوں کے پتلے ہیں، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں. ایک یہ بھی دعا، اور ایک دوسری دعا جو ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دونوں دعائیں آپ جو ہے نا وہ یاد کر لیں، اور اپنی نماز میں، اپنی جب بھی آپ نماز ادا کرتی ہیں تو ربی اجعلنی، ٹھیک ہے، جب ہم دعا مانگتے ہیں نا ربی نماز میں، تو اس کے بعد بھی یہ دعا مانگا کریں اور پھر سلام پھیرا کریں. اور جو ہے جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تب بھی جو ہے نا آپ یہ دعا ضرور مانگا کریں. اب پیچھے والی جو آیت ہے اس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ، جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے کتنی زیادہ جو ہے وہ
اتنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، نیک بیویاں ملیں گی، جنت میں گھر ملے گا، باغات ملیں گے جن کے نیچے خوبصورت سی نہریں رواں ہوں گی۔ اب ہم ڈیفینیٹلی آپ کے بھی ذہن میں آیا ہوگا کچھ تو میں نے آپ کو بتائے ہیں تقویٰ لوگوں کی نشانیاں، لیکن کچھ اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی تو جاننی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون سی جو ہے وہ نشانیاں ہیں ایسی پرہیزگار لوگوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتانے لگے ہیں کہ اگلی آیت میں کہ کون کون سی جو نشانیاں ہوتی ہیں پرہیزگار لوگوں میں۔ سب سے پہلے کیا نشانی ہوتی ہے ان میں؟ الصابرین، صبر کرنے والے، صبر کرتے ہیں وہ، ان پہ کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے وہ صبر کرتے ہیں۔ کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہم کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، کوئی دکھ آ جائے کہ ہم اتنی دیر سے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہی میرا مسئلہ حل کر دے، اور نہ ہو رہا ہو تو ہم ایٹ لیسٹ کچھ عرصے بعد وہ تنگ آ جاتے ہیں کہ اللہ اب تو کر دیں یہ مسئلہ حل، اب تو جو ہے میرا یہ مسئلہ حل کر دیں، مجھے سکون عطا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی بھی حالات ہوں، کوئی دکھ ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، ہر حال میں آپ نے جو ہے نا وہ صبر کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے لیے مزید اس سے بہتر کریں گے، اللہ میرے ساتھ ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہر سچویشن میں صبر کرنا ہے۔ والصادقین، اور سچے، کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ والقانتین، اور حکم بجا لانے والے، کہ جب بھی انہیں کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی احکام جو ہے ان کو بتایا جاتا ہے، تو وہ فوراً سے ہی کہتے ہیں کہ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور ہم نے بھی انشاءاللہ ایسے ہی بننا ہے، کیونکہ ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم بھی قرآن کے جو احکامات پڑھ رہے ہیں، ہم نے بھی یہ کہنا ہے کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا وہ عمل بھی ضرور کریں گے۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، اور خرچ کرنے کے بارے میں تو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتنی فضیلت ہے صدقہ کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، جو لوگ صبح و شام خرچ کرتے ہیں، جو لوگ چھپ کے یا ظاہراً خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے، کہ ہم جو بھی جو ہے نا وہ خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ بس ہم سے راضی ہو جائیں، بس اللہ ہم سے جو ہے نا وہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لیں، اور خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار، پچھلی رات میں یا سحری کے وقت۔ اب یہ جو ہے نا یہ بات جو ہو رہی ہے نا، یہ ہو رہی ہے کہ جو ایک تو تہجد کی نماز، تہجد کے وقت کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ وقت وہ بھی ہے جو فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے کا ہوتا ہے۔ اتنی فضیلت اس وقت کی بیان کی گئی ہے کہ اتنی جو ہے نا وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جب ہم اس وقت میں اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، کہ حدیث میں آتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر رات جب کہ تہائی حصہ باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ رات کا باقی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کیا کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کو وہ چیز دوں، کیا کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے۔ اور جو ہے آپ بھی فجر کے ٹائم تو موسٹلی آپ اٹھتی ہی ہیں، کوشش کیا کریں کہ تھوڑی دیر پہلے اس سے جو ہے وہ اٹھ جایا کریں، اور اس ٹائم پہ جو ہے وہ استغفار کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور جب بھی آپ کو کوئی ایسی دعا مانگنی ہو نا کہ آپ کہ اللہ تعالیٰ یہ ضرور میری سن لیں، یہ میری دعا ضرور قبول کریں، تو یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے دعا مانگنے کا۔ اس ٹائم جو ہے یہ آپ لازمی دعا کیا کریں کہ اس ٹائم جو ہے وہ دعا رد بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک اور بھی ہے کہ جو شخص جو فجر کی سنت ہوتی ہے اس کے بعد 70 بار جو ہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس سے پہلے جو ہے وہ اول و آخر جو ہے وہ اگر درود شریف پڑھے تو کہتے ہیں کہ وہ متقین کے درجے میں شامل ہو جاتا ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم متقین کے درجوں میں شامل ہو جائیں، اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیں۔ تو آپ بھی جو ہے یہ عمل کوشش کیا کریں کہ لازمی کریں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاہدہ، گواہی دی، اللہ نے، انہ، کہ وہ، لا، نہیں، الہ، معبود، نہیں معبود، الا ہوا، سوائے اس کے۔ یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اس چیز کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ خود جو ہے اس بات کی گواہی قرآن پاک میں
جو ہے مسلمانوں کو، جتنے بھی جو نان مسلمس ہیں، سب کو کہ صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَأُولُو العلم، اور علم والے، دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے علم والوں کی کہ اللہ کی گواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ کی کہاں گواہی، کہاں فرشتوں کی گواہی، اور کہاں ساتھ اللہ تعالیٰ علم والوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ فضیلت ہے علم والوں کی جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اللہ نے بہت رتبے رکھے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا ہوا ہے کہ جو علم حاصل کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پہ جو ہے وہ بٹھائیں گے، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کر کے آگے دوسروں کو پہنچاتے ہیں، ان کی فضیلت اتنی ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ہوا وہ پانی میں ہو، ہوا میں ہو، جہاں بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس بندے کے لیے، اس عالم کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، اس کے درجات کی دعائیں مانگتے ہیں، سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور میں ایک واقعہ بھی سن رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کسی عالم کی فضیلت اتنی ہے عام بندے سے، جو اس وقت وہاں پہ جو عام بندے ہیں ان سے اتنی فضیلت ہے ایک عالم کی جتنی میری فضیلت ہے میری امت پر، سبحان اللہ۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، میرے آقا کی کتنی فضیلت ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک عالم کی بھی اتنی فضیلت ہے ایک عام بندے پر، سبحان اللہ۔ تو قرآن سیکھیں، یہ ہمارے لیے ہی ہے، ہماری زندگیوں کو ہی بہتر بنانے کے لیے، اور کتنی فضیلت ہے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے قرآن سیکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں انعام بھی ہمیں ہی اوپر سے عطا فرما رہے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے ہم پر۔ قائماً، قائم بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نہیں الہ معبود الا ہوا، مگر وہی، العزیز، زبردست، حکیم، حکمت والا ہے۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے نا جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں، اب اس کا نا ایک شان نزول ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ کیوں اتری۔ اب ایک دفعہ جو ہے نا وہ شام کے کچھ علماء، ٹھیک ہے، یہود سے دو شخص، وہ جو علماء تھے نا وہ یہود کے تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے مدینہ میں حاضر ہوئے تو جب انہوں نے مدینہ میں دیکھا تو کہنے لگے، آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ جو آخری نبی ہیں انہی کے شہر کی صفت ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہوئی تھی کہ نبی پاک کیسے ہوں گے، وہ جس شہر میں آئیں گے وہ کیسا ہوگا، سب کچھ ان کو پتہ تھا۔ تو وہ جب اس شہر میں آئے، مدینہ میں آئے، تو کہنے لگے یہ تو جو نبی آخر الزمان ہے ان کی شہر کی یہ صفت ہے، تو جو مشیر طیبہ میں پائی جاتی ہے۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی پاک کو دیکھا، تو نبی پاک کو دیکھ کے وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ جو ہے نا وہ آخری نبی ہی ہیں، اور عرض کرتے ہیں نبی پاک سے کہ آپ محمد ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں ہاں میں محمد ہی ہوں۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ اگر ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کا ٹھیک جواب دے دیا تو ہم جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سوال کرو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، انہوں نے عرض کی کہ کتاب اللہ میں، جو اللہ کی کتاب ہے، اس میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ سب سے پہلے گواہی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی خود دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی علماء جو ہے وہ جو علم رکھنے والے ہیں وہ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ خبر سنی، جب یہ آیت سنی، تو وہ فوراً جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے۔ اب دیکھیں جو اسلام ہے نا، اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اسلام کے لفظی معنی ہے سونپ دینا، ٹھیک ہے، کہ کوئی چیز سونپ دینا۔ اب جو مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو اپنا مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنی جو گردن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھکا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا پسند فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے بس ان پہ یہ جو ہے نا اسلام جو
اسلام کا سارا تھا، نیو احکامات سارے نازل ہوئے، ایسا نہیں تھا۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں اس دنیا میں، جب ان کو جنت سے نکالا گیا اب دنیا میں، تب سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو یہ وحدانیت تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، نہیں کرنا، یہ جو ہے نا وہ سیم تھا۔ ہر نبی، ہر جو بھی رسول آئے انہوں نے اپنی قوم کو یہ تبلیغ دی کہ اللہ کے سوا تم نے کسی کا شریک نہیں کرنا۔ یہ احکامات جو ہے وہ سب پہ سیم تھے۔ اب حالات کے پہلے جو لوگ تھے ان کے حالات کے مطابق ان کی کچھ ڈیفرنٹ چیزیں تھیں کرنے کی، جیسے وہ نماز ان پہ فرض نہیں تھی، کچھ چیزیں ڈیفرنٹ تھیں، لیکن جو وحدانیت تھی نا وہ سب پہ سیم تھی کہ اللہ کے سوا کسی کا شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو وہ اسلام ایک ہی تھا، وہ دین ایک ہی تھا، احکامات کچھ ڈیفرنٹ تھے، وہ ایک جو ہے نا وہ ایک الگ چیز تھی، لیکن یہ جو اسلام ہے اس کا اللہ نے بتایا کہ وہ ایک ہی ہے اور ایک ہی اینڈ تک جو ہے نا وہ رہے گا۔ اور یہ اتنی خوبصورت، یہ والی جو اتنا پارٹ ہے اس کا اتنا خوبصورت ہے، ایک گواہی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں، طبرانی کی یہ روایت ہے، ٹھیک ہے؟ طبرانی، اس میں روایت ہے کہ حضرت غالب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ کوفہ جاتے ہیں تجارت کے لیے۔ وہ وہاں پہ نا حضرت عامیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت عامیش وہ جو احادیث کو نالج دیتے ہیں، بہت تبلیغ دیتے ہیں، ان کے گھر کے قریب ہی جو ہے نا آپ ٹھہرتے ہیں۔ اب وہاں کے جو لوگ تھے نا وہ حدیث بہت شوق سے سنتے تھے، بہت سمجھتے تھے کہ نبی پاک کی سنت کیا تھی، نبی پاک کی حدیث کیا تھی، قرآن میں کیا ہے۔ بہت لوگ جو ہے نا وہ دل سے سنتے تھے۔ آج کل نہیں ہے کہ ہم لوگ قرآن سے ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، ساری ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن قرآن کو ہی ہم نے پیچھے چھوڑا ہوتا ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ دل سے قرآن سیکھتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت غالب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عامیش جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں یہی آیت جو ہے نا یہ پڑھتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ والے جو ہے نا آیت پڑھتے ہیں۔ اور پھر جو ہے نا اس کے جواب میں وہ خود سے یہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کا میں آپ کو ترجمہ سناتی ہوں کہ میں شہادت دیتا ہوں اس کی جس کی شہادت اللہ نے دی، اور میں اس شہادت کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میری امانت اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ خود سے جو ہے نا وہ اس کا رپلائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے یہی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ہے حضرت جو غالب ہیں وہ جب سپوک ہوتی ہے تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی احادیث کا نالج ہے، لیکن میں نے یہ احادیث نہیں سنی ہوئی، کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ تہجد میں تم نے یہ جو ہے وہ آیت پڑھنی ہے، یا یہ جو آپ نے ایکسٹرا چیز بھی خود سے پڑھی یہ پڑھنی ہے، کیا نبی پاک نے یہ حکم دیا ہوا ہے؟ تو وہ ایک جو ہے نا وہ ان کو تھوڑا مطلب کہ غصہ آیا کہ تمہیں اس چیز کا نہیں پتہ، تو وہ کہنے لگے کہ جو ہے نا میں تمہیں یہ بات جو ہے نا 1 سال بعد بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب بھی نہیں بتاؤں گا، 1 سال بعد بتاؤں گا۔ اور وہ جو حضرت غالب تھے نا وہ جسٹ وہاں پہ 1 مہینے کے لیے آئے ہوئے تھے، 1 مہینے کی تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کو اتنا دیکھیں اتنا شوق تھا احادیث کا سیکھنے کا کہ وہ وہاں پہ 1 سال تک رہے، اور ان کے دروازے کے بالکل ان کے نزدیک گھر پہ جو ہے نا وہ رہے کہ 1 سال جب ہوا تو پھر آپ جو ہے وہ ان کے پاس آئے اور کہا اب تو 1 سال ہو گیا، مجھے بتائیں کہ نبی پاک نے کیا حکم دیا اس کے بارے میں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے، یہ والی جو آیت ہے یہ نماز میں پڑھتا ہے نا، تو پھر قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے نے میرا عہد لیا ہے، یعنی وہ یہ دعا کری تھی نا کہ میں اللہ کی سپرد کرتا ہوں، تو وہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرے اس بندے نے میرا عہد لیا ہے اور میں عہد پورا کرنے میں سب سے زیادہ اچھا ہوں، بے شک اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت کہ میں اپنا معاملہ ہے جو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اینڈ پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا اخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف، الَّذِينَ وہ جنہیں اوتوا الکتاب کتاب دی گئی، الا مگر من بعد اس کے کہ ما جاءہم العلم آ چکا ان کے پاس علم۔ اب اختلاف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں کن کو دی گئی تھی، تورات، زبور، انجیل، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو یہودی نصارہ لوگ تھے ان کو کتابیں دی گئی تھیں۔ اب میں نے آپ کو یہ ہم اتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ تورات میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر تھا، اتنی کہ وہ لوگ نبی پاک کو دیکھتے ہی پہچان گئے تھے کہ یہی جو ہے وہ آخر الزمان نبی ہیں، یہی آخری نبی ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہے اختلاف کرتے تھے۔ اب وہ اختلاف کیوں کرتے تھے اس کا بھی آنسر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا
کہ وہ لوگ جو تھے وہ بغین بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے جو ہے وہ ان پہ ایمان نہیں لاتے تھے، آپس کی ضد کی وجہ سے وہ اختلاف کرتے تھے، کہ جتنے بھی اس ٹائم پہ جو ہے وہ ان کے بڑے بڑے علماء کرام ہوتے تھے، اس ٹائم پہ کوئی مسئلہ حل کرنا ہو تو وہ لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہمیں بتائیں کہ کتاب میں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، تو وہ ان سب میں جو ہے نا وہ فضیلت بھی رکھتے تھے اور جو ہے وہ فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو یہ تھا کہ اگر ہم ان پہ ایمان لے آئیں گے نا تو باقی سارے لوگ بھی ان پہ ایمان لے آئیں گے، کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آئے گا، لوگ زیادہ عزت ان کی کریں گے۔ تو وہ ایک ضد کی وجہ سے جو ہے انہوں نے انکار کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ اگر ضد کی اگزامپل آپ اپنے جو ہے نا وہ دیکھیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کوئی دو لوگ آپس میں اگر بحث کر رہے ہوں، اگر دوسرا بندہ ٹھیک بھی ہو کہ وہ ٹھیک بات کر رہا ہے تو وہ جو دوسرا بندہ ہے نا پہلا بندہ ہے وہ اپنی بات ہی رکھے گا کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں، کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں میری انسلٹ نہ ہو جائے۔ تو ایک ضد میں آ کے جو ہے نا وہ لوگ اکثر غلط بات کر جاتے ہیں، غلط چیز کہہ جاتے ہیں۔ تو وہی انہوں نے بھی کیا، انہوں نے بھی ضد میں آ کے نبی پاک کو جھٹلا دیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ومن جو یکفر انکار کرے بھی آیات اللہ کی آیات کا، کیونکہ انہوں نے انکار ہی کیا تھا، ان کی آیات میں صاف صاف لکھا تھا کہ تم نے آخر زمان جو نبی آئیں گے ان کو فالو کرنا ہے، ان پہ ایمان لینا ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ فإن اللہ، تو بے شک اللہ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ اس آیت کو اپنے لیے لیں، اپنے لیے ہدایت لیں کہ میرے لیے اس میں کیا حکم ہے کہ جنہوں نے انکار کیا ہے آیات کا، اللہ ان سے جلد حساب لے گا۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک چیز بتا رہے ہیں کہ زندگی کے اس سٹیپ میں تم نے یہ کرنا ہے، زندگی کے اس سٹیپ میں تم نے یہ کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہم بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہی کریں گے۔ استغفر اللہ۔ اور ہمیں خود کو ان چیزوں سے بچانا ہے، ہمیں خود کو جو ہے وہ ان احکامات جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یا ہم نے آگے پڑھنے ہیں، جو چیزوں کا ہمیں پتہ ہے ہم نے ان کو فالو ضرور کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن، پھر اگر حاجُّکَ، وہ آپ سے جھگڑیں رہے، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیں اسلم، تو میں نے جھکا دیا، وجہیہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جس نے میری پیروی کی، اور جو میری پیروی کی، ٹھیک ہے، جس نے میری پیروی کی، وقل، اور کہہ دیں للذین، وہ ان لوگوں سے جنہیں اوت الکتاب، کتاب دی گئی، والامیین، اور ان پر، اسلام تم، کیا تم اسلام لائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا وہ اوت الکتاب، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، والامیین، اور ان پر یہ نا مشرکین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اہل مشرکین جو تھے ان کی بات ہو رہی ہے کہ کیا تم اسلام لائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تبلیغ کر رہے تھے، اہل مکہ کے، اہل مدینہ میں یہود و نصارہ، مشرکین، سب کو جو ہے آپ تبلیغ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کیا تم اسلام لائے۔ فَإِن، پس اگر اسلام، وہ اسلام لائے، فقد اہتدوا، تو انہوں نے راہ پالی، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ایمان لے آئے آپ پر تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَإِن، اور اگر تولوا، وہ منہ پھیرے، فَإِنَّمَا، تو صرف عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر پہنچانا ہے۔ اب پتہ ہے کیا ہوتا تھا، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، آپ جو ہے ان کو اسلام کی طرف لاتے تھے اور وہ لوگ انکار کر دیتے تھے، اور آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ دکھ ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لا رہے، ان کو اینڈ پہ جو ہے وہ عذاب ہوگا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے آقا اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں بھی، اور جو ہے وہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، آپ اتنے پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل کی ہے کہ آپ نے صرف پہنچانا ہے احکام، اب وہ ایمان لائیں گے تو وہ ان کے لیے فائدہ ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، آپ پریشان نہیں ہوں، آپ جو ہے وہ رنج و غم میں نہ پڑیں۔ واللہ، اللہ بصیر بالعباد، اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔